عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، معزز ناظرین اکرام و سامعین اعظام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ذاکر سہسرامی صاحب، جو الحمدللہ تبارک و تعالی اپنے شعر و سخن کے ذریعے پورے سہسرام ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور بلکہ یہ فیس بک سوشل میڈیا کے ذریعے بیرون ممالک میں بھی سہسرام کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور انہوں نے یہ پیج بنایا، یہ چینل بنایا ذاکر سہسرامی کے نام سے، تاکہ ہم اور آپ اس پریشان کن ماحول میں، یہ جو لاک ڈاؤن کا معمول چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کا ماحول ہے جس میں ہم اور آپ سفر و اسفار سے قاصر ہیں، چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے ہیں، جلسہ و جلوس چاہ کر بھی نہیں کروا سکتے ہیں، تو عاشقان رسول، غلامان خیر الانام کے دلوں کو سکون کے لیے اس طریقے کے کئی چینل ہیں جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ذاکر سہسرامی صاحب کا بھی نام سر فہرست آتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے قلب و سکون کے لیے ایسا چینل بنایا جہاں جا کر ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مناقب صحابہ کرام و اولیاء کرام سن کر اپنے بے چین اور پریشان حال دل کو سکون بخش سکیں، اور علماء کرام کے مواعظ حسنہ، ان کی تقاریر، ان کے خطابات کو سن کر ہم اپنی اندھیری زندگی کو روشن کر سکیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ وقت جو فضولیات میں، گالی گلوچ میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں گزارتے ہیں، اس وقت کو قیمتی جان کر، چونکہ بلا شبہ آپ قیمتی جانیں یا نہ جانیں، یہ وقت آپ کے لیے قیمتی ہی ہے، کیونکہ جسم و روح کا ساتھ جب تک ہے یہ وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ جس دن ہماری روح ہمارے تن سے جدا ہو جائے گی، یہ قیمتی وقت ہمارے لیے ختم ہو چکا ہوگا، یعنی کہ عبادات و ریاضات، ذکر و اذکار، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ اور دیگر جو بھی نیک و صالح اعمال ہیں، یہ تمام کاموں کو کرنے سے ہم قاصر ہو جائیں گے۔ ابھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جاننا ضروری ہے، جب ہم جانیں گے تو ہی کر پائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے گزارش کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے جناب ذاکر سہسرامی صاحب کی دعوت پر میں یہاں حاضر بزم ہوا ہوں، لہٰذا آپ حضرات تشریف لائیں اور چند لمحوں کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی مقدس 2 آیات کی تلاوت میں نے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں، اور وہ بھی مقدس جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا عاشق، میرا غلام، میرا عاشق صادق اگر صدق دل سے مجھ پہ درود پاک جمعۃ المبارکہ کو بھیجتا ہے تو میں براہ راست اپنے کان مبارک سے
اس کے درود پاک کو سنتا ہوں۔ لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا کہ قلب و جگر کو مدینے کی جانب لگا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ 12واں اور آخری مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، جسے ہم اور آپ ماہ ذی الحج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ماہ ذی الحج اپنے دامن میں بہت ساری یادوں کو سمیٹے ہوا ہے۔ یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے جس کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، جس کی تعریف و توصیف، جس کے مناقب و فضائل احادیث کریمہ میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے اس فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے متعلق جو قرآن عظیم میں ارشاد ہوا ہے، اس کے متعلق پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایام جو یہ عشرہ اول ہے اس ماہ مبارک کا، یہ 10 ایام جو ہیں، یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے کہ جو بندہ مومن اس میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دیگر ایام کے بنسبت بڑھا دیا کرتا ہے۔ پیارے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ ان ایام میں رکھتا ہے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر فضل عظیم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ایسے ایام عطا فرمائے ہیں، ایسی ایسی راتیں عطا فرمائی ہے کہ جس میں محنت کم ہے اور اس کے اندر اجر و ثواب اللہ نے ڈھیر سارے رکھے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ دوستان محترم، لہٰذا زندگی کو قیمتی جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب، ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے۔ دوستان محترم، ہم اگر اپنے علاقے کے کسی افسر سے ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوستان محترم، ہم اور آپ جانتے ہیں ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اور آپ اسی بات کے خوف سے، اسی بات کے ڈر سے، اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ساری اپنی حرکتوں سے بچے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارا باہر نکلنا ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے، کہیں ہم پولیس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ ہم نے اپنی دکانوں کو اسی لیے بند کیا ہوا ہے کہیں ہم پولیس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سارے ایسے کام ہیں جنہیں ہم نے ترک کیا ہوا ہے اس بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ اس کام کے کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ملے ہوئے ہیں اور ہم اگر وہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم سے باز پرسی ہوگی، ہم سے سوال و جواب ہوں گے، ہمیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ دوستان محترم، جب ہم گورنمنٹ کے انسٹرکشن پہ بہت ساری چیزوں سے باز آ رہے ہیں، ہمارے لیے رزق کا تلاش کرنا اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر بھوکے ہو جائیں گے، اور بھوکے ہونے کے بعد ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ ان تمام غور و فکر کے باوجود بھی، ان تمام پریشانیوں کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی، ان تمام پریشانیوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی دکانوں کو نہیں کھول رہے ہیں، ہم آمدنی کے ذرائع کے لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں، آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں رک رہے ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سے پرسش ہو جائے گی، ہمیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ دوستان محترم، پھر ہم اپنے پروردگار سے کیسے جو ہے کہ روگردانی کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے پروردگار کے فرمان سے کیسے منحرف ہو سکتے ہیں؟ دوستان محترم، جب ہمیں گورنمنٹ سے ملے ہوئے انسٹرکشن کو اس قدر فالو ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ کہیں فالو نہ کرنے پر ہمیں سزا نہ مل جائے، دوستان محترم ذرا غور کیجئے کہ وہ جو رب قدیر ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو کل جہان کا مالک ہے، اس نے ہمیں جو انسٹرکشن دیے ہیں، اگر ہم ان
انسٹرکشنز کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو بھلا جہنم ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے. جہنم ہمارا ایندھن، ہم جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، چونکہ جہاں ہمارا رب، جہاں ہمارا پروردگار رحمان و رحیم ہے، وہیں وہ قہار و جبار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا اپنے رب کی رضا کے لیے ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا ہے. اور اس ماہ مقدس میں، جس مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اجر و ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں روزے کی برکت یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دوستان محترم، ہم نے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ ہماری گفتگو کا اس ماہ مبارک کی فضیلت پر ہے. اس ماہ مبارک کی فضیلت و عظمت کا کیا کہنا. اس ماہ مبارک کی ابتدا ہوتے ہی اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ جو کل گزری ہے، پہلی ذی الحجہ کو، شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام الانبیاء جنتی جوانوں کے سردار کے والد مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح ہوا ہے. دوستان محترم، اس ماہ مبارک میں بہت سارے واقعات درپیش ہوئے ہیں. اسی ماہ مبارک میں خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سخاوت کا کیا کہنا، جو سخی ہیں، جن کی سخاوت کی تعریف خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بلکہ قرآن عظیم جب پڑھیں گے تو قرآن عظیم میں بھی ان کی سخاوت کا ذکر آتا ہے، جن کی تعریف و توصیف خود رب قدیر فرماتا ہے. دوستان محترم، اسی مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے. دوستان محترم، یہی وہ مہینہ ہے جس میں عید غدیر بھی ہوئی ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے مولائے کائنات کے دستے مبارک کو پکڑا ہے اور فضاؤں میں بلند کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اے لوگو، اے میرے صحابہ، یہ اعلان جو ہو رہا ہے یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے، نہ کہ اس وقت موجود صرف صحابہ کرام کے لیے ہو رہا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اے لوگو، اے مسلمانان، میں جن کا مولا ہوں، میں جن کا مددگار ہوں، ان کے مددگار، ان کے مولا علی ہے. دوستان محترم، مولا علی سے بھی سچی محبت و عقیدت ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے، چونکہ ان کی محبت ہمارے لیے عین ایمان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے اس فجر کی قسم سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے عید قربان کی وہ صبح 10ویں ذی الحجہ کی وہ صبح سے متعلق قسم فرمایا ہے. اور یہ 10 ایام جو اول ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ جو 10 تاریخ تک پہنچتی ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تاریخ بڑی ہی معتبر و مستند ہیں. ان تواریخ میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، غربا مساکین کی امداد کی جائے. دوستان محترم، آپ ماحول سے آشنا ہیں، ماحول سے واقف ہیں، ابھی کس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں انہیں کپڑا پہناؤ. اور دوستان محترم، آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جس کا آغاز ہوتے ہی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں حضور حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے. تو آپ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر آخر الزماں کی جد اعلیٰ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی. عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی بھی وقت کا کھانا
اس وقت تک تناول نہ فرمایا کرتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آ جایا کرتا تھا۔ دوستان محترم، آج لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، ہم مہمان کو بلا نہیں سکتے ہیں، البتہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ پتہ کر لیں کہ کہاں کہاں ضرورت مند حضرات ہیں، ان کے گھر میں ہم راشن بھیج دیں، کھانا پکا کر بھیج دیں، جو بھی سہولتیں ہمارے لیے ہوں، جو ہم جس طریقے سے کسی کی امداد کر سکتے ہوں، کسی کے کام آ سکتے ہوں، ہمیں کام آنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری جو آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ سے متعلق گفت و شنید سے قبل، اس پہ لب کشائی سے قبل، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، پھر سے ایک بار نبی کریم وعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دوستان محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن عظیم کو سمجھنا ہے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، احادیث کریمہ کو پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر ہم مکمل طور پر قرآن عظیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قربانی سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یوم النحر جو 3 دن ہیں قربانی کے، جو 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ 3 ایام ہیں جنہیں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 3 دنوں میں قربانی پیش کرنے یعنی خون بہانے سے بہتر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان 3 ایام میں کوئی عمل محبوب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کی جائے، خون بہایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان 3 ایام میں اگر تم نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقات کر دیا، تو وہ بھی مقبول نہیں ہیں جس قدر مقبول قربانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں البتہ جو حضرات صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی نفلی قربانی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں فرمائے گا، ان کے نام اعمال میں بھی نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دوستان محترم، یہ ایام النحر جو ہیں، یہ قربانی کے جو ایام ہیں، اس میں ہمیں ابھی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی ہی پریشانی ہے، خرید و فروخت میں خصوصی طور پر جانور کے حصول کی بڑی پریشانی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جو واجب کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قربانی کرنا واجب کیا گیا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے حتی المقدور، حتی الامکان 1000 کوششیں کرنی ہیں کہ ہماری طرف جو جانور کی قربانی واجب کی گئی ہے اس کی ہم ادائیگی کریں۔ خواہ ہم اپنے گھر پہ کر پاتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں کر پاتے ہیں اڑوس پڑوس کے قصبے میں، گاؤں میں کہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، کہیں دوست یار ہیں، ان کے یہاں بھیج کر ہم قربانی کروائیں، لیکن قربانی کروائیں۔ یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن ہے کیسے کریں گے، نہیں ہو پا رہا ہے، یہ تمام بہانے ہم دنیا کے لیے کر سکتے ہیں، آخر ہم اپنے کھانے کے لیے تو انتظام کر ہی رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اس طریقے سے اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اور آپ نے اگر عہد کر لیا، ارادہ کر لیا، تو آپ جان لیں کہ نیک کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہوا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ قربانی کو ادا فرمائیں، چونکہ یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہمیں اور آپ کو بنا دیتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور فربا اور اچھا خوشنما جانور کرو
کیونکہ یہ پلصراط پر تمہاری سواری ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامی، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے سے ایسے راضی ہو جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا ابھی ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس بندے کی نیت خالص رضا الہی ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت اور جاہ و حشمت طلبی نہ ہو، نہ کہ یہ دکھانا مقصود ہو کہ ہم نے اتنا فربا جانور کیا علاقے میں شہرت ہو جائے اس کی۔ دوستان محترم، ہم کوئی بھی عمل کریں، نیک عمل سارے کے سارے نیک اعمال خالص رضا الہی کے لیے ہونے چاہیے، تبھی اس کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو عطا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک مہینہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد سے لبریز ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی ہمیں آپ کی عظیم قربانی یاد آ جاتی ہے۔ دوستان محترم، آپ غور کریں کہ انسان جو دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ جان ہے، اور اس کے سیکنڈ نمبر پہ اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، سب سے زیادہ اس کے نزدیک مہتوپورن ہے، سب سے زیادہ اس کے نزدیک اگر اہمیت کی حامل ہے تو وہ اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اور آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جد کریم کی بارگاہ میں، آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ جب نمرود نے آگ کو بھڑکا دیا ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اب تدبیریں سوچی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، کس طریقے سے ڈالا جائے۔ ابھی یہ تدبیریں ہی ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تو لگا دی گئی ہے، آگ لگائی کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ میں نے خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت انہیں دی ہے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ یہ معبود جو تمہارے ہیں یہ باطل ہے، لہٰذا انہیں باطل پرستی سے روکا ہے، لہٰذا اس سزا میں یہ ہمیں آگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ابھی آپ غور و خوض ہی کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ حاجت ہے؟ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتا ہے وہ میرا رب خلیل، کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ دوستان محترم، اللہ کے پیارے حبیب، پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوئی حاجت، کوئی ضرورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ اتنے میں نمرود کے حامیین کے پاس ابلیس ایک ضعیف العمر کی شکل بنا کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ ایک منجیق تیار کرو اور اس منجیق میں ابراہیم کو ڈالو اور اس کے بعد اس آگ میں پھینک دو۔ اس طریقے سے پھینکنے سے تمہارے لوگ بھی اور تم بھی محفوظ رہو گے اور ابراہیم آگ کے شعلوں میں چلے جائیں گے۔ دوستان محترم، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام کو کس بات کا خوف تھا؟ جب انہیں مکمل بھروسہ اپنے قادر مطلق اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا تو پھر وہ کیا سوچنے والے تھے؟ آپ نے فوراً چھلانگ لگائی اور آگ میں کود پڑے۔ آپ کا آگ میں جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، جس رب نے اس سورج کو بنایا ہے، جس رب نے اس چاند کو بنایا ہے، جس رب نے سورج و چاند و ستارے زمین کو بنایا ہے، اسی رب نے اس آگ کو بھی بنایا ہے۔ بھلا آگ میرے رب کے حکم کو کیسے ٹال سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، گلزار ہو جا میرے ابراہیم پر۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم آنا تھا کہ وہ آگ گلزار ہو جاتی ہے
وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرد ہو جاتی ہے، راحت بخش ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا اور آپ کا ایسا ہی پختہ یقین و اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی زندگی جو ہے، یہ انبیاء کرام کی جو حیات مبارکہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس امتحان سے گزر گئے، وہ مکمل تفصیلی واقعہ ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، تو پھر ایک بہت بڑا امتحان آپ کے سامنے پیش آ گیا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ اپنی سب سے قیمتی شے، جو تمہاری نظر میں سب سے قیمتی شے ہو، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ صبح بیدار ہوتے ہیں اور تمام اشیاء، تمام مال و اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات کر دیتے ہیں۔ اب آپ اطمینان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو قیمتی شے تھی، جو مال و اسباب تھے، جو ضروریات کے سامان تھے، وہ سب کے سب تو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ اب میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ آپ سکون کی نیند پھر رات میں سو جاتے ہیں، اور رات پھر یہ خواب آتا ہے کہ اپنے نزدیک، تمہارے نزدیک جو سب سے قیمتی شے ہے، جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کا خواب تھا، نبی کا خواب سچا خواب ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب اشارہ غیبی ہوا کرتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، مجھے اس حالت میں میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے پیش کر دوں۔ اتنا سوچنا تھا کہ آپ صبح بیدار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، میرے بیٹے کو نہلا دو، اچھا لباس پہنا دو۔ بی بی ہاجرہ عرض گزار ہوتی ہیں، میرے شوہر نامدار، اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے پیارے نبی، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آج بیٹے کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیتی ہیں، خوبصورت، اچھا کپڑا زیبتن فرما دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام گھر سے رواں دواں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی ہاجرہ کی بارگاہ میں شیطان پہنچتا ہے، ایک پھٹا حال، پرانا حال لباس ملبوس کر کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ ارشاد فرمایا بی بی ہاجرہ نے، ہاں مجھے پتا ہے، میرے شوہر ایک دعوت میں گئے ہیں، ساتھ میرے بیٹے کو بھی لے گئے ہیں۔ اس شیطان نے کہا کہ نہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو، تمہارے بیٹے کو دعوت میں نہیں لے گئے ہیں بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ بی بی ہاجرہ کہتی ہیں، کیسی حماقت والی بات کرتے ہو، کیسی بے وقوفیوں والی بات کرتے ہو، نان سینس والی بات کرتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ بھلا کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی باپ اپنی اولاد کا قتل کر سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، اس شیطان نے کہا، اس ابراہیم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اللہ نے اسے خواب دکھایا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دو، جبکہ وہ خواب اللہ کا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، بی بی ہاجرہ تڑپ جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، مچل جاتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ اے شخص، لگتا ہے کہ تم ابلیس ہو، اگر تمہیں یہ خیال آ بھی گیا کہ وہ خواب اللہ کی جانب سے تھا، تو پھر اللہ کی جانب سے جب یہ خیال حکم آ گیا، جب اللہ کی جانب سے یہ خواب آ گیا، تو میرے پاس ایک اسماعیل نہیں، 100 اسماعیل ہوں گے، 1000 اسماعیل ہوں گے، تو میں اللہ کی راہ میں انہیں فردن باری باری قربان کرتی چلی جاؤں گی۔
میں اپنے رب کی رضا کو زیادہ اہمیت دوں گی نہ کہ اپنے بیٹے کی حیات کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، شیطان وہاں سے بے چین ہو کر بل بلا کر پریشان ہو کر فرار ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور بولتا ہے تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل نے ارشاد فرمایا ہاں پتہ ہے، میں اپنے ابا حضور کے ساتھ، میں اپنے والد محترم کے ساتھ، میں اللہ کے مقرب و موقر پیغمبر کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہا ہوں۔ اس ابلیس نے کہا کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، دعوت میں نہیں جا رہے ہو، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اللہ نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستان محترم، قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دانائی پر، قربان جائیے رضائے الہی کے اس جذبے پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پروردگار کا یہ حکم ہے تو میں بخوشی اس بات پہ راضی ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، اور مجھے اللہ نے یہ ایک زندگی دی ہے، اگر 100 زندگی بھی دے گا وہ اور اس کے بعد اپنی راہ میں قربانی کا مطالبہ کرے گا تو میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، بالکل جنگل کا معاملہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں، میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں تمہیں یہاں جو لایا ہوں، لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس کی تکمیل فرمائیے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض گزار ہوئے اپنے والد کی بارگاہ میں، اے میرے والد بزرگوار، میں یہ چاہتا ہوں کہ ذبح کرنے سے قبل آپ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیں اور اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو یہ ارادہ ہے اللہ کی راہ میں مجھے قربان کرنے کا، ایسا نہ ہو کہ ہماری محبت بیچ میں حائل ہو جائے اور آپ قربان کرنے سے ہمیں معذور ہو جائیں، قاصر ہو جائیں، اور ہمارے ہاتھ پیر کو اس لیے باندھ دیں کہ ہمارا جب میں قربان ہو جاؤں تو ہمیں تڑپتا اور مچلتا دیکھ کر آپ کا دل پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، مضطرب نہ ہو۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا ہے۔ یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ تمام گفتگو بس یوں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم قرآن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترجمہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو پیشانی کے بل یعنی سینے کے بل اوندھا لٹا دیا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چھری کو چلا رہے ہیں، چھری کو چلا رہے ہیں۔ چھری ہے کہ ذبح کرنے کا نام نہیں لے رہی ہے، چھری ہے کہ سر کو تن سے جدا کرنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آپ نے ایک بار کوشش کی، پھر دوبارہ کوشش کی، چھری ہے کہ ذبح کرنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ذبح کرے بھی تو کیسے کرے؟ جس خالق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اسی خالق نے اس چھری کو ذبح کرنے کے لیے منع فرما دیا ہے، تو بھلا آپ ہی بتائیں کہ وہ ذبح کرے بھی تو کیسے کرے؟ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آتا ہے اور آپ جلال کی حالت میں اس چھری کو پتھر پہ دے مارتے ہیں۔ پتھر پہ جیسے ہی مارا ہے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ چھری سے سوال کرتے ہیں، اے چھری یہ تو بتا
کہ جب تو نے یہ سخت پتھر کو ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیا تو میرے اسماعیل کا گلا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے تو اسے کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ وہ چھری کو زبان گویائی مل جاتی ہے۔ رب قادر مطلق ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ وہ پتھر کو قوت گویائی عطا کر دے، وہ چاقو کو قوت گویائی عطا کر دے، اس چھری کو قوت گویائی عطا ہو جاتی ہے اور چھری عرض گزار ہوتی ہے۔ اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جس خالق نے آپ کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اسی خالق نے مجھے قربان کرنے سے روک دیا ہے، ذبح کرنے سے منع فرما دیا ہے، لہٰذا میں کاٹ نہیں سکتی کیونکہ میرے رب کا مجھے حکم ہے۔ حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں، اے چھوری، جب میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں، تو کون ہوتی ہے اس راہ میں رکاوٹ بننے والی؟ لہٰذا تو اس سے قربان کرنے کو تیار ہو جا۔ پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری رکھتے ہیں، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل، جنگل سے جنت سے دمبا لے جاؤ، جنت سے دمبا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو رکھ دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا ہے، پوری طاقت کو اپنی سلب کر دیا ہے، پوری طاقت کو لگا دیا ہے، پورے اسٹیمنا کا یوز کیا اور آپ جنت میں گئے، وہاں سے دمبا لیا، 7 آسمان کی منزلیں طے کی اور ہزار کروڑ میل آسمان سے زمین کی جانب سفر کیا ہے اور آنے واحد میں پہنچتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کنارے فرماتے ہیں اور آپ کی جگہ پر دمبے کو رکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ادھر ذبح کر رہے ہیں، چھری کو چلا رہے ہیں تو بڑے ہی محظوظ ہو رہے ہیں کہ چھری نے وفا کر دی ہے، چھری نے حکم کی تعمیل کر دی ہے، چھری نے انسٹرکشن کو فالو کر لیا ہے اور وہ کاٹ رہی ہے۔ جب آپ نے کاٹ لیا ہے تو اپنی پٹی کو ہٹایا ہے، آنکھ پر جو پٹی آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی گزارش پہ لگایا تھا، جب آپ نے ہٹایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور دمبا یہاں موجود ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرما دیا کہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ نے بے شک وہ سچ کر دکھایا ہے جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو صبح قیامت تک صاحب ایمان کے لیے واجب قرار دے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی محبوب بندے کی ادا کو پسند فرما لیتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے صبح قیامت کے لیے یادگار کے طور پہ ہمارے اوپر کبھی فرض کی شکل میں، کبھی واجب کی شکل میں، کبھی مستحب کی شکل میں قرار دے دیا کرتا ہے۔ یوں ہی آپ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ ہے، حجاج کرام جایا کرتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عالم طفلی میں پیاس کی شدت انہیں محسوس ہونے پر پانی کی تلاش میں 7 دفعہ صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، تو آج آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی حاجی کے لیے، کسی بھی عمرہ کرنے والے کے لیے یہ ارکان میں شامل ہے کہ اسے 7 دفعہ صحیح کرنی ہوگی، 7 چکر لگانا ہوگا اور قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی پر کہ اس نے اپنے محبوب کی ادا کو اس طریقے سے ہمارے اور آپ کو فالو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ غور کریں گے، جب کتابوں میں پڑھیں گے یا آپ کے آس پڑوس میں کوئی حاجی ہوں گے تو ان سے پوچھ لیجئے گا کہ صفا اور مروہ کی دوڑنے میں، صفا اور مروہ کی سعی میں، صفا اور مروہ کا سفر کرنے میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں گرین لائٹ جلا کرتی ہے، جہاں ہری بتی جلا کرتی ہے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے حضرت بی بی ہاجرہ کو پسند فرمایا ہے اور اپنے بندوں پہ لازم قرار دے دیا ہے کہ جس مقام پہ وہ تیزی سے دوڑی ہیں، اضطرابی اور بے چینی کی کیفیت میں تیزی سے دوڑی ہیں، وہاں ہمیں بھی تیزی سے دوڑنا ہے۔ اور ان کے دوڑنے سے قبل، ان کے پانی کی تلاش سے قبل وہ پہاڑ صرف پہاڑ تھا، وہ
پہاڑ صرف پہاڑ تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، لیکن قدم ناز جب ایک پیغمبر کی بیوی کا لگ جاتا ہے، قدم ناز ایڑی مبارک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لگ جاتی ہے، تو وہ پہاڑ اب کوئی عام پہاڑ نہیں رہ جاتا، وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں رہ جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنے محبوب اور محبوبان بارگاہ کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے تازہ کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبران کرام، خصوصی طور پہ ہمارے اور آپ کے آئیڈیل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانا ہے اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمہ تن کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس میں خوب خوب اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی جو اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے، جن پر واجب ہے ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور جن پر واجب نہیں ہے انہیں بھی اس کی استطاعت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔